اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الصلاة والسلام علی اشرف خلق اجمعین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین اکرام، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ولایت کے بارے میں کچھ نکات، کچھ خصوصیات اور در حقیقت ولایت کہتے کسے ہیں اس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے یہاں جو آج معنی ولایت پوری دنیا میں ایک عام مفہوم رکھتا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، اور جو پیغمبر غدیر میں اعلان کر رہے ہیں اس ولایت کے کیا معنی ہیں۔ اس حدیث کو دیکھا جائے تو بہت یہ سادی سی حدیث ہے کہ جس کو ہر بچہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ من کنت مولا۔ کسی بھی بچے سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہ حدیث آپ کو سنا دے گا کہ پیغمبر نے غدیر میں کیا ارشاد فرمایا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بچوں نے اس حدیث کو یاد رکھا، وہاں جتنے بزرگان تھے وہ اس حدیث کو بھول گئے۔ اس میں کیا ہے؟ پیغمبر نے پہلے اس حدیث سے کہا الست اولی بکم، کیا میں تمہارے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ حق کا تصرف نہیں رکھتا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ اس جملے کو سمجھیں گے اس کے بعد آ کے معنی ولایت کو آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ آج جو ہمارے یہاں معنی ولایت بہت زیادہ شائع ہے، عام ہے، وہ کیا ہے؟ علی علیہ السلام کی محبت رکھنا۔ انسان گناہ کر رہا ہو علی علیہ السلام کی محبت ہے، انسان سود کھا رہا ہو علی علیہ السلام کی محبت ہے۔ اسے لوگ ولایت کا مطلب یہ دیتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے محبت کرنا۔ ولایت کا معنی در حقیقت وہ جو غدیر میں تھے ان کو یہ مشکل ہی نہیں تھی کہ علی علیہ السلام کو دوست بنا رہے ہیں، وہاں در حقیقت مشکل یہی تھی کہ علی علیہ السلام کو مولا بنا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ مال دوسروں کا ہوگا، حاکم شرع علی ہیں، جسے علی کہیں گے مال اسی راہ میں خرچہ ہونا چاہیے۔ غنیمت کا مال ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے رشتہ داروں پہ سے بانٹنے لگو، اپنے اچھے لوگوں کو، اپنے مخصوص لوگوں کو، بلکہ جسے علی علیہ السلام شرع کی نگاہ سے مستحق دیکھیں گے اسے دیں گے۔ نگاہ انسان کی ضرور ہے، لیکن اس آنکھ کے اوپر حاکم کون ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب۔ پیغمبر نے جب یہ کہا الست اولی بکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر حق کا تصرف تم سے زیادہ نہیں رکھتا، تو سب نے ایک آواز ہو کر یہ کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ عزیزان محترم، ایسا کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو کچھ ہمارا وجود، ہمارے مال، ہماری اولاد، جو کچھ ہے وہ سب پیغمبر کے حکم کی تابع ہے۔ اور جیسا کہ آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، ایک شخص نے صاحب الزمان کو بہت دعوت دیتا رہتا تھا، مولا جلد ظہور کر دیجئے۔ اگر ولایت کے اتنے قائل ہیں ہم، تو آپ اس واقعے میں دیکھ لیجئے کتنی مولا کے انسان ولایت رکھتا ہے۔ مولا نے ایک دن اس کے خواب میں کہنے لگے تمہاری جو بیوی ہے وہ تمہاری بہن ہے، در حقیقت بیوی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ مولانا کا جس گھر میں رہ رہے ہو وہ گھر تمہارا نہیں بلکہ دوسرے کا، اس گھر کو دوسرے کو دے دو۔ جو مال ہے وہ مخمس نہیں ہے، اس مال کو مخمس کرو۔ جب اس نے اس چیز کو دیکھا تو فوراً کہنے لگا ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی در حقیقت ولایت ہے جس کا انکار لوگ کر رہے تھے۔ اور غدیر میں بھی جن لوگوں نے انکار کیا ہے معنی ولایت کا، وہ اسی ولایت کا انکار کیا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کیا کہ دوستی کا انکار کیا ہے، اور جو ایک مغالطہ لوگوں نے تیار کیا کہ جب حدیث غدیر میں کچھ نہ کر سکے تو آ کے معنی ولایت میں اشتباہ کرنے لگے، معنی ولایت میں تحریف کرنے لگے، آ کے اسے دوستی کی تعویل کرنے لگے۔ اگر دوستی ہی کی تعویل تھی تو حضرت فاطمہ کے در پہ کیوں آئے تھے؟ بھائی دوست ہے نا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کوئی اپنے دوست کے گھر پہ حملہ کیوں کرتا ہے؟ نہیں، وہاں در حقیقت یہی تھا کہ علی کو پیغمبر حاکم شرع بنا کے جا رہے ہیں کہ انسان کی آنکھ ضرور ہے لیکن تابع حکم علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ زمانے خلیفہ دوم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے، حج کا زمانہ ہے، اس نے نامحرم کے اوپر نگاہ کی، مولا کائنات علیہ السلام نے اس کو تماشا مارا۔ آ گیا حاکم وقت کے پاس، کہتا ہے کہ علی علیہ السلام نے مجھے مارا ہے۔ تو حاکم وقت کہتا ہے علی نے مارا ہے؟ تو حاکم وقت نے برجستہ جواب دیا را عین اللہ ضرب ید اللہ، خدا کی آنکھوں نے دیکھا، اللہ کے ہاتھوں نے مارا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی ولایت یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے رہیں صبح سے شام تک کہ ہم علی کی محبت کرتے ہیں، جیسا علی ابن ابی طالب ہمیں چاہتے ہیں، اور جو ولایت کا حق ہے، جو معنی ولایت ہے، مال ہمارا ہے، علی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اس پر خمس واجب ہے، خمس نکالنا پڑے گا۔
زکوٰۃ واجب ہوگی، حکم علی بن ابی طالب کے تابع ہے، زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اولاد اسلام کے لیے ضرورت پڑ جائے، ولایت علی ابن ابی طالب کے تابع ہے، ہمیں ولایت کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے گا۔ اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ ہماری جان کی ضرورت اگر ہمارے امام کو پڑ جائے تو ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان کو دینا پڑے گا۔ اسے کہتے ہیں ولایت۔ ولایت کے معنی آپ خود سے نہ سمجھیں، بلکہ پیغمبر جو ولایت کے معنی غدیر میں سمجھا رہے ہیں اسے سمجھیں۔ اور ایک جگہ دوسری جگہ حدیث میں تعبیر وارد ہوئی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت قلعہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں نہ کسی طرح کا شرک آ سکتا ہے، اس میں نہ کسی طرح کا کفر آ سکتا ہے۔ یہ کفر اور شرک کی کیا منزل ہے؟ نہ ہم کسی کو مال خرچہ کریں گے تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے، عبادت کریں گے تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے۔ یہ سب شرک خفی کی قسموں میں ہیں، چھوٹا شرک ہے یہ سب۔ لیکن جب علی کی محبت، علی ولایت علی ابن ابی طالب کسی کے ہاں آ جائے تو وہ انسان پھر ایسا خالص بندہ بن جاتا ہے کہ ہم صبح سے شام تک جب تک ہمارے جب تک ہمارے بدن کے اوپر سر ہے تب تک ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مولا اور آقا ہیں۔ لیکن میثم کے اندر کیا ولایت تھی، اور میثم نے کتنے زیادہ علی علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کر لیا تھا کہ دشمنوں نے میثم کی زبان ضرور کھینچ لیا، دشمنوں نے میثم کے سر کو تن سے جدا کر دیا، لیکن میثم کے وجود سے ولایت علی ابھر رہی تھی۔ میثم کا وجود ولایت علی کا اقرار کر رہا تھا۔ آئیے ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب کے جو حقیقی معنی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔